السلام علیکم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ دوستو، آج ابھی پہلا آرڈیننس جو واپس ہوا ہے انڈسٹریلسٹ کا، جس میں 300 ارب کا وہ ٹیکہ لگایا گیا تھا حکومت پاکستان کو، اور اب عمران خان نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، سائن بھی خود کیے تھے، نوٹس بھی 4 دن کے بعد خود کر لیا۔ اب ایک اور پنجاب حکومت کا عذاب، پنجاب حکومت نے ایک اور گورنر جو ہے نا آرڈیننس جاری کر دی ہے۔ پنجاب کے گورنر نے یہ آرڈیننسوں پہ حکومت چلے گی۔ اب پہلے مرکز نے علوی نے آرڈیننس جاری کیا، اب پنجاب کے گورنر چودھری سرور نے آرڈیننس جاری کر دیا، اور آج اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ پنجاب کے جتنے بڑے ہسپتال ہیں، سرکاری ہسپتال ہیں، ان کی سرکاری حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ یک دم سرکاری حیثیت ختم کر کے ان کی نجکاری کر دی گئی ہے، اور اب وہ پرائیویٹ ہوں گے اور اس کو بورڈ آف گورنرز چلائیں گے۔ جیسے عمران خان کا خود شوکت خانم کا ہسپتال چل رہا ہے، اس کو بورڈ آف گورنرز جو ہے نا وہ ہوں گے، وہ چلائیں گے۔ اب مفت کی دوائیاں، علاج اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اور دوسرا بڑا عذاب ہوا ہے، بڑی مشکل سے ڈاکٹر جو ہے نا ہڑتالوں پہ، اور یہ ہڑتالیں ڈاکٹروں کی ختم ہوئی تھیں، اب پھر مجھے لگتا ہے کل سے شروع ہو جائیں گی۔ وہ یہ ہوا ہے کہ جتنے ڈاکٹرز، نرسیں، عملہ، وہ سب کا سب یک دم پرائیویٹ ہو گیا، ان کی گورنمنٹ جاب بھی ختم ہو گئی، ان کی پینشن وغیرہ، ان کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب سارا کچھ یہ بورڈ آف گورنر کرے گا، ان کی مرضی ہے دوائی دیں، مرضی ہے نہ دیں، مرضی ہے آپریشن 3 لاکھ روپے میں کریں، 2 لاکھ میں کریں، بورڈ آف گورنرز ہی آل ان آل ہے۔ اور اس کی سمجھ نہیں آئی کہ حکومت نے یہ بغیر مشورہ کیے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ اسمبلیاں موجود ہیں، روز جو ہے نا وہ سیشن ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ایک دن میں ہی آرڈیننس جاری یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ تو وہ مارشل لاؤں کے دور میں آرڈیننس جاری ہوتے ہیں جب اسمبلیاں نہیں ہوتیں۔ اسمبلی ہیں، تم اس میں بل پاس کرو، بل کے اوپر بحث ہو، اور بحث میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کا نفع کیا ہے، اور ساری چیز ڈیٹیل میں دیکھی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا عذاب ہے۔ ساری نرسیں جو ہیں وہ پرائیویٹ ہو گئی ہیں، مڈ وائف وہ پرائیویٹ ہو گئی ہیں، کمپاؤنڈر اسسٹنٹ وغیرہ سارے وہ پرائیویٹ ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز پرائیویٹ ہو گئے ہیں، ہر چیز پرائیویٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ گورنمنٹ میں کہ جتنے بھی بڑے ہسپتال ہیں، ٹیچنگ ہسپتال کیا ہوتے ہیں دوستو؟ جو میڈیکل کالج آپ کو پتہ ہے، یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب میں ہی آ چکے ہیں۔ مثلا ٹیچنگ ہسپتال کون سے ہیں؟ علامہ اقبال میڈیکل کالج کا ہسپتال ہے، جناح ہسپتال وہ ٹیچنگ ہسپتال ہے، میو ہسپتال جو ہے نا وہ کنگ ایڈورڈ کالج کا ہے، وہ ٹیچنگ ہسپتال ہے، سروس ہسپتال جو ہے وہ ٹیچنگ ہسپتال ہے، شیخ زید ہسپتال ہے وہ ٹیچنگ ہسپتال ہے۔ تو جتنے بھی یہ جناب شالیمار ہسپتال ہے، جتنے بھی بڑے ہسپتال ہیں، یہ سب کے سب ٹیچنگ ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی کالج لگتا ہے، ان کو جو ہے نا گورنمنٹ نے نجکاری کر دی، اور سمجھ نہیں آتی یہ نجکاری کیسے کی گئی ہے، یہ کس طرح گورنمنٹ جو ہے نا اس کو اس ایک یک دم آرڈیننس کے ذریعے، یعنی کہ آج رات کو سارے ڈاکٹر، سارے پروفیسر، ساری نرسیں یہ گورنمنٹ ملازمین تھے، صبح وہ اٹھیں گے تو وہ پرائیویٹ، ان کی نوکریاں ساری ختم ہو چکی ہیں اور وہ پرائیویٹ بن گئے ہیں۔ اس میں اتنا بڑا یہ ظلم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ یقین کرو کہ پہلے ایجوکیشن میں کچھ نہیں ہوا، دوائیوں میں کچھ نہیں ہوا۔ یہ عمران خان صاحب، آپ نے پنجاب سے کوئی پہلے عثمان بزدار کو بٹھایا، کوئی بدلہ لینا ہے، کوئی انتقام لے رہے ہو، کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا، اورنج ٹرین وہیں کی وہیں پڑی ہے۔ وہ کوئی شہباز شریف کی ٹرین تو نہیں تھی، وہ تو پنجاب میں لاہور میں ٹرین چلنی ہے، وہ حکومت پاکستان کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور بھائی ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ نے بزدار کا تحفہ ہمیں دیا ہوا ہے، بزدار ہٹاؤ پنجاب بچاؤ، یہ نعرہ اب لگ چکا ہے، بزدار ہٹاؤ پنجاب بچاؤ۔ آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اب یہ اسمبلی میں بل آنا چاہیے تھا کہ ٹیچنگ ہسپتالوں کی نجکاری ہونی چاہیے یا نہیں، اس کے اوپر بحث ہو۔
آپ نے ایک آرڈیننس جاری کروا دیا ہے چودھری سرور سے، اور اس نے ابھی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، خبریں چل رہی ہیں، اور جس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ پنجاب کے تمام بڑے جو ہسپتال ہیں وہ اب پرائیویٹ ہو گئے ہیں، اور پرائیویٹ میں آپ کو پتہ ہے جو کھال اتاری جاتی ہے ان کی مرضی ہے، بورڈ آف گورنرز کی مرضی ہے کہ جتنا مرضی وہ ریٹ لگا دیں، جیسی مرضی وہ کر دیں۔ تو دوستو یہ چیز ناقابل برداشت ہے، پنجاب کی ترقی کو جو ہے نا پیچھے کیا جا رہا ہے، نہ ایک بالکل نا تجربہ کار بندہ عثمان بزدار جو ہے ہمارا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے اچھے لوگ ہونے کے باوجود۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت چیز ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے، عوام بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، ڈاکٹرز اور نرسیں بھی تسلیم نہیں کریں گی۔ تو یہ جو ظلم آج ڈھایا گیا ہے چودھری سرور گورنر نے، ہم اس کو مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ واپس لیا جائے، اور میرے قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز بھی بتائیں کہ کیا یہ کوئی ٹھیک اقدام ہے۔ ہر چیز کی تعریف نہ کیا کریں، چاہے آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہو تو آپ پھر بھی بزدار کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ بھی بزدار نے کیا کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس 2 سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، وہ آج تک پورا سال گزر گیا، اس کی مرمت نہیں ہو سکی۔ تو جب اتنا ایک نااہل آدمی ہے جو نہ بول سکتا ہے نہ کام کر سکتا ہے، تو ضد میں ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خدا را اپنی ضد چھوڑیں، اور یہ جو اقدام آج میڈیکل ہسپتالوں والا حکومت نے کیا ہے یہ نامنظور ہے، یہ آرڈیننس ہسپتالوں والا نجکاری والا نامنظور نامنظور نامنظور۔ آپ بھی اپنی رائے دیں۔